یہ سورہ یونس ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اب ویسے تو یہی ہے نا کہ وسیلہ ہے کہ کون سا شرک ہوتا ہے. اس وسیلے میں حرج ہی کیا ہے؟ دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بطور وسیلہ کسی کو پیش کرنا. اب ذرا غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ میرے علاوہ، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے علاوہ یہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں. مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں وہ نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں. اختیارات تو سارے اللہ کے پاس ہے نا. تو پھر کیا فرمایا؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ کہتے کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے، ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے، ہم بزرگوں کو یا بتوں کو اس لیے نہیں پوچھتے کہ یہ ہمارے خدا ہیں. نہیں، شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک، یہ ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں. ہم نے اگر ان کو راضی کر لیا تو یہ اللہ کو راضی کر دیں گے، یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، یہ ہمیں جنت کا داخلہ دلائیں گے، یہ ہمارے سفارشی ہے. شفعاؤنا عند اللہ، نظریہ اور سوچ دیکھیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سفارشی ہیں. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ غور کریں. میں پھر پڑھتا ہوں قرآن مجید کی آیت. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ سفارشی ہیں، ہم اس لیے ان کو راضی کرنے کے لیے نظریں، نیازیں، چڑھاوے، منتیں کرتے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ سفارشی والا کام نہیں ہے، یہ تو میرے علاوہ انہی کی عبادت کر رہے ہیں. اور یاد رکھو، یہ جن کی عبادت کر رہے ہیں یہ ان کو ذرہ برابر بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو اس لیے میرے بھائیو، آج ہمارا ماحول بن گیا ہے کہ لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، فوت شدگان جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کی قبروں پہ جا کے ان کے وسیلے سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے. اب وہ جو بیچارے دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کے نیک ولی ہیں، اگر وہ اللہ کے نیک ہیں، ولی ہیں، تو اس دنیا سے ہزاروں گنا بہتر زندگی ان کو برزخی مل چکی ہے. ان کا ان دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور یہ مسلمان ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا سفارشی بناتے ہوئے ان کے لیے نظریں، نیازیں، چڑھاوے، یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. قرآن مجید کو پڑھیں، سورہ یونس آیت نمبر 18، اور اس سے بڑھ کے سورہ زمر آیت نمبر 3 پڑھیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، یہ لوگ جنہوں نے میرے علاوہ اوروں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. اور کہتے کیا ہے؟ اولیاء، یہ ولیوں کو مانتے ہیں. اور کہتے کیا ہے؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو ان کے ذریعے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. بھئی جو خود اللہ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تم میں سے ہر ایک کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں میں، اور تم کہتے ہو ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے سفارش کی. کوئی کیسی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں جی، دیکھو جیسے چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے اللہ تک پہنچنے کے لیے اولیاء کی سفارشوں کی ضرورت ہوتی ہے. خدا را شرک نہ کریں، یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ خود کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ اور اولیاء کو یا اور ہستیوں کو یہ وسیلہ بناتے ہوئے ان کے لیے یہ نظریں، نیازیں، عبادات کے معاملات سارے کر رہے ہیں. اور کہتے کیا ہے کہ مَا نَعْبُدُهُمْ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم تو یہ سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. میرے بھائیو، یہ شرک ہے اور واضح طور پر شرک ہے. اور یہی کام مکے کے مشرک کرتے تھے. بیت اللہ کے اندر کیا تھا؟ بیت اللہ کے اندر انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بت رکھا ہوا تھا. یہ تو ولیوں کی قبریں ہیں نا، یا ولیوں کے مزار ہیں جہاں پہ جا کے لوگ ان کو واسطہ وسیلہ بنا کے ان کے واسطے سے مانگتے ہیں. تو وہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ صحیح بخاری کی حدیث. اور آپ نے آخری زندگی کے آخری لمحات میں کہا تھا کہ لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، اللہ کی لعنت ہوئی ہے یہودیوں پر، عیسائیوں پر، اس وجہ سے، حالانکہ یہودی عیسائی اللہ کے برگزیدہ تھے، اللہ کے نبیوں کی امت تھے،
لیکن لعنت کیوں ہوئی ان پر؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کرنے شروع کر دیے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے۔ جب نبی کی قبر کو سجدہ کرنا اس نیت سے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے ان پر لعنت ہوتی ہے، تو آج اگر کوئی مسلمان جا کے کسی ولی کی قبر کو سجدہ کرے تو اس پر رحمت ہوگی؟